علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان کی ایک فطرت ہے۔ مسلمان کی فطرت یہ ہے کہ یہ جس جگہ بھی رہتا ہے اپنے اسلامی تشخص کو، جیسا اس کا مزاج ہو اس کو مطابق باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخری درجے میں کم سے کم اپنی عبادت کو تو باقی رکھتا ہی ہے، اور اس عبادت کے سیکھنے کے لیے جو وسائل ہیں ان وسائل کا انتظام خود کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی فطرت کے اندر رکھا ہے، یہ مذہب پرست ہوا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مذہب سے بیزار ہوتے ہیں وہ پھر اسلام کو ہی خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ لہذا اس اسلام کی بقا اور اس کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا کی تاریخ کے اندر جب غور کیا جائے تو دنیا کی تاریخ کے اندر اسلام کے اوپر، اسلام کے مٹانے کے لیے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہوئی ہیں، چاہے وہ فتنہ اسلام کے اندر سے کھڑا ہوا ہو، اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف، چاہے باہر سے وہ فتنہ آیا ہو، ان تمام فتنوں کی نشاندہی اور ان تمام فتنوں کا سدباب علماء کرام نے کیا ہے۔ لہذا ایسے علماء کا اور ایسے افراد کا معاشرے کے اندر ہونا جو صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں اور اس پہچان کے ساتھ ساتھ غلط کو غلط کہتے ہوئے اس کا سدباب کر سکیں، ایسے علماء اور ایسے فقہا کا معاشرے کے اندر ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ کیوں نہیں نکلتی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت؟ کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں تو پھر اپنی قوم کو ڈرائیں، جب لوٹ کر آئیں تو قوم کو غلط باتوں سے روکیں، قوم کو صحیح بات کی رہنمائی کریں۔ اور یہ چیز حاصل ہوگی جب آدمی تفقہ فی الدین حاصل کرے گا، صحیح اور غلط کی پہلے خود کو پہچان ہو تب تو لوگوں کو بتلائے گا۔ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر، خاص طور سے معاشرے کے سربراہ لوگ جو معاشرے کی ہر ضرورت کا لحاظ کرتے ہیں، ہر ضرورت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ان کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایسے افراد کا انتظام کرنا، ایسے افراد کو تیار کرنا اپنے معاشرے کے اندر، یہ ان کی پہلی ذمہ داری ہے۔
یہی وہ افراد ہیں جنہوں نے اس دین کو آج تک محفوظ رکھا ہے، ورنہ ابتدائی اسلام کے اندر جب فرقوں نے جنم لینا شروع کیا، معتزلہ اور خوارج کا وجود ہوا ہے، تو معتزلہ کے مقابلے میں جو مرد مجاہد سد اسکندری بن کر کھڑا ہوا وہ کوئی اور نہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی علماء کی جماعت کے سرخیل اور سردار تھے، اور وقت کی حکومت نے کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا ظلم ان کے اوپر نہیں کیے، صرف اس بات کے لیے کہ وہ ایک غلط عقیدہ خلق قرآن کا جو انہوں نے عوام کے اندر مشہور کر رکھا تھا، اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ اہل سنت والجماعت سے سر منہ انحراف نہیں کیا، ساری سزائیں اور ساری پریشانیاں جھیلی، لیکن حق کے اوپر قائم رہے اور ایسا مقابلہ کیا اس عقیدے کا کہ وہ عقیدہ تاریخ کا حصہ بن کے رہ گیا۔ آج لوگوں کو پتہ بھی نہیں خلق قرآن ہوتا کیا ہے۔ زمانہ آگے بڑھا ہے، لوگوں کے اندر اخلاقی تنزلی آئی ہے، تو اخلاقی تنزلی کو دور کرنے کے لیے کہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، کہیں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، کہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ عقائد کی طرف سے اگر کوئی کمی آئی ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے دوسرے ائمہ کرام رحمہ اللہ موجود ہیں، یہ سب انہی علماء کی جماعت کے۔ آج جو دین ہمارے پاس محفوظ ہے وہ ان علماء کی مرہون منت ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اسلام جو آیا ہے وہ اول تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آیا ہے، سندھ کے راستے سے۔ ابتدا تو ہو گئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی، کیرالہ کا جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر اسلام آ چکا تھا، لیکن جو بات کا جہاں سے اسلام پھیلا ہے اس ملک کے اندر وہ سندھ کا علاقہ ہے، ادھر سے اسلام آیا ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد محمد غوری، محمود غزنوی اور پھر مغل کا دور آیا ہے۔ اسلام آیا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی علماء کی جماعت کے سرخیل ہے، ان کے ذریعے سے اسلام پورے ملک کے اندر پھیلا تصوف کے راستے سے۔ لیکن اس دین کے اندر وقفے سے پھیر بدل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلا فتنہ جو آیا وہ اکبر کے زمانے کے اندر ہے دین الہی کی صورت میں، جب اس کے درباریوں نے اس کو یہ سمجھایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کے دین کا 1000 سال پورا ہو گیا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو ایک امی بادشاہ کے ذریعے سے اس کا عمل بدل دے دیا جائے، اور اس نے اپنے درباریوں کی سن کر ایک نئے دین کا اعلان کیا۔ اس وقت جو مرد مجاہد اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا وہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے وہ نظام بنایا ہے مکتوبات مجدد الفسانی، مکتوبات امام ربانی کے نام سے، آج بھی وہ خطوط کتابی شکل کے اندر موجود ہیں جو انہوں نے اپنے خلفاء کے نام لکھے تھے، جس کے ذریعے سے بتلایا تھا کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے۔ اور پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف تو اکبر جس کو دین سے کوئی تعلق نہیں، جس کا اپنا اسلام بھی محفوظ تھا کہ نہیں تھا اللہ جانے، لیکن اسی خاندان کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا خدا ترس بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء رحمہم اللہ کی محنت کا نتیجہ تھا کہ تیسری نسل تک آتے آتے ایسا خدا ترس بادشاہ اسی خاندان کے اندر پیدا ہوا ہے۔
7ویں صدی کی ہجری کے اندر جب بدعات نے زور پکڑا ہے تو اس زمانے کے اندر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کی بدعات کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ان کا رد کیا ہے. خصوصاً روافض اور شیعہ کے مقابلے انہوں نے بہترین کام کیا. ہر زمانے کے اندر علماء کرام نے اس دین کی حفاظت کی ہے. زمانہ اور آگے بڑھا ہے. اس ملک کے اندر بدعات و خرافات میں نے جب بہت زیادہ جڑ پکڑنی شروع کی تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے لوگ، شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بدعات کے خلاف ایک مہم چھیڑی ہے اور دین کو خالص بچا کے رکھا ہے. پھر انگریزوں کے دور کے اندر انگریزوں نے کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا ہے. اس کے مقابلے میں کہیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب مدرسے کے پڑھے ہوئے اور مدرسے کے تربیت یافتہ علماء کرام ہیں جنہوں نے اس دین کی حفاظت کی ہے اور آج تک وہ دین ہمارے پاس محفوظ ہے. جس طریقے پر کل دین کی حفاظت ان علماء کرام نے کی ہے، اگر ہم آج کے زمانے کے اندر اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنے معاشرے کے اندر ایسے افراد پیدا کرنے پڑیں گے جو اس تربیت گاہ سے نکل کر آئے ہوں جس تربیت گاہ سے وہ لوگ نکل کر آئے تھے. اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ مدارس دین کے قلعے ہیں. یہاں وہ سپاہی تیار کیے جاتے ہیں جو دین کے اوپر ہونے والے ہر حملے کا دفاع کرتے ہیں، چاہے وہ داخلی ہو چاہے وہ خارجی ہو. پادری فنڈر، انگریزوں نے ایک پادری کو بلایا تھا جو پورے ملک کے اندر چل کر لوگوں کو، مسلمانوں کو چیلنج دیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فنڈر کے مقابلے میں مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا جید عالم دین کھڑا کیا جس سے فنڈر بھاگتا پھرتا تھا. شکست کھا کر جو گیا ہے تو دوبارہ پھر مقابلہ کرنے کے لیے کبھی نہیں آیا. آریہ سماج کا فتنہ جب آیا ہے تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں. ہر زمانے کے اندر اسلام پر اور مسلمانوں کے اوپر جب اعتراض ہوا ہے اور جب اسلامی نظام کے اوپر اعتراض ہوا ہے تو علماء کرام نے اس کا دفاع کیا ہے. آج کے زمانے کے اندر بھی غیر مسلموں کے ذریعے یا الحاد کے نام پر ملحدین کی جانب سے اسلام کے اوپر جو اعتراض ہو رہا ہے اس کا جواب یہی علماء کرام دے رہے ہیں. اور اسلام کو لوگوں کے سامنے جو شبیہ خراب کی جا رہی ہے اسلام کی، اس شبیہ کو پاک و صاف کر کے یہی علماء کرام پیش کر رہے ہیں. لہذا اگر اس دین کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں اپنے اس قلعے کو مضبوط کرنا پڑے گا. مدارس کے قلعے یعنی اس کی عمارت نہیں، مدارس سے تیار ہونے والے افراد، ان کی تعداد زیادہ ہو، ان کی صلاحیتیں بہترین ہوں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. اپنے گھر کے اندر سے افراد کو تیار کرنا پڑے گا جو ان تربیت گاہوں سے تربیت پا کر اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں. ورنہ دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب اندلس کے اندر ایک زمانہ تھا، ایک لمبی حکومت مسلمانوں کی تھی، لیکن جب علماء اور عوام کا رابطہ کٹا ہے تو پھر ایک وہ دور بھی آیا ہے کہ اندلس کے اندر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا. ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عصری تعلیم کا بہت گرویدہ کہا جاتا ہے اور ان کے اشعار ایسے ہیں، یعنی اسلام کے مطابق بھی یہ شکوہ اور جواب شکوہ، بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں متضاد چلتی ہیں، لیکن ایک عبارت کتابوں کے اندر لکھی ہے ان کے حوالے سے کہ ان کے ایک شاگرد ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مکتب اور مدرسے کا تذکرہ چل رہا تھا
تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں پوری دنیا گھوما ہوں، میں جب تمہارے جیسا جوان تھا تو میرے بھی بڑے جذبے تھے اور بڑا جوش تھا میرے اندر کہ میں اپنی قوم کو بھی تہذیب و تمدن کے اندر مغرب کی قوموں کے برابر کھڑا کر دوں، اور جن علوم و فنون کے ذریعے وہ وہاں تک پہنچے ہیں وہ چیز ہم اپنی قوم کے اندر بھی میں پیدا کروں۔ لیکن جب میں یورپ گھوما ہوں، مغربی اقوام کو قریب سے دیکھا ہے، تو میرا سوچنے کا جو نظریہ تھا میرا تبدیل ہو گیا۔ میں اندلس گیا ہوں، آج وہاں مسلمانوں کی یادگار کے طور پر چند عمارتیں موجود ہیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بنوائی ہے، اس کے علاوہ وہاں مسلمانوں کی یادگار کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا ہمارے یہاں کے بچے جو مکتب کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کو اسی میں رہنے دو، جو مدارس کے اندر ان کو اسی میں رہنے دو، ورنہ ایک دن وہ آئے گا اس ہندوستان کے اوپر بھی کہ یہاں مسلمانوں کی یادگار کے طور پر لال قلعہ اور تاج محل اور جامع مسجد کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت ان مکاتب اور مدارس کے ذریعے سے ہے، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ لہذا اگر ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان رکھنا ہے اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے تو ایسے افراد ہمارے یہاں ہونے چاہیے۔ پھر ان کے جو فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور خاص طور سے علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو ایک راستہ چلے جس کے اندر کوئی علم تلاش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ ہموار کرتے ہیں۔ پھر یہ فضائل ہیں پڑھنے والے کے لیے اور پڑھانے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے فضائل رکھے ہیں۔ وہ روایت آپ نے فضائل اعمال کے اندر بار بار پڑھی ہے کہ قرآن پڑھنے والے قرآن کے حافظ کے لیے کہا گیا ہے، حدیث فضائل اعمال کے اندر قرآن کے حافظ جو ہوگا اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج سے زیادہ ہوگی۔ یہ صرف حافظ کے لیے نہیں بلکہ قرآن کا علم رکھنے والے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآنی علوم پڑھائے ہیں، حافظ بنایا ہو، عالم بنایا ہو، ہر ایک کے لیے یہ فضائل ہے۔ اور پھر جب نیک اولاد چھوڑ کر جائے گا آدمی، محنت کی ہے اس کے پیچھے، تیار کیا ہے اس کو علم دین کے لیے کی خدمت کے لیے، تو پھر پوری زندگی جو خدمت انجام دے گا اس خدمت کے اندر اس بنانے والے کا ثواب جڑا ہوا رہے گا۔ لہذا اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ موضوع میں نے اس لیے چھیڑا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، مدارس کے اندر داخلے شروع ہیں، کل سنیچر سے یا پھر ایک دو دن بعد سے مختلف مدارس کے اندر داخلے شروع ہو جائیں گے۔ ہم فکر کریں کہ ہمارے بچے اس کے اندر داخل ہو جائیں، اور کون سا جو کچھ نہیں کر سکتا اس کو حافظ بنا دو، اس کو عالم بنا دو، جو اپنے کلاس میں پاس بھی کسی طرح ہو جاتا ہے اس کو مدرسے کے اندر داخل کر دو۔ میں تجربے کی بات بتاؤں، ہمارے مدارس کے اندر وہ طلباء جو ابتدائی درجات کے اندر پوزیشن حاصل کرتے ہیں، کیونکہ پڑھائی آسان ہوتی ہے، 3 سال 4 سال کی پڑھائی کے بعد ان کے لیے کتاب سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ درسگاہ کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، 50% بھی ان کے پلے نہیں پڑتا، 10%، 20%، معدود چند ہوتے ہیں جو پوری جماعت کے اندر 2-4 ایسے ہوتے ہیں جو کتاب کو سمجھتے ہیں۔
اچھے اچھے ذہین طلبہ 4 سال 5 سال کے بعد پاس ہونا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو اسی میں داخل کر دیا جائے۔ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا ہے، جس کو بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں، دنیا کے اندر جید ترین افراد کا انتخاب کر کے ان کی تربیت خود دیتے ہیں، اس کے بعد وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے کے اندر اتارتے ہیں۔ اس دین کو حاصل کرنے کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے گھر کے سب سے کمزور بچے کو لگا دیا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ بنا تو سکتا نہیں، ہو سکتا ہے کچھ بگاڑ دے۔ لہذا جس طرح ہم اپنے کسی کام کے لیے بہترین صلاحیت کا آدمی ڈھونڈتے ہیں، قدی کا کوئی کام کرنا ہو بہترین صلاحیت کا آدمی ہونا چاہیے، ہمارا حساب کی لکھا پڑھی کرنے والا ہو بہترین صلاحیت کا آدمی ہونا چاہیے، اور اگر دین کی حفاظت کا مسئلہ آ جائے تو پھر کیسا ہونا چاہیے؟ دنیا کا کوئی کام اس سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ لہذا اگر 10 نمبر والا آدمی چاہیے، 10 نمبر جس کو مل جائے، 10 میں 10، اس کو اگر ہم دنیا کے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں تو دین کے کام کے لیے 10 میں 11 والا چاہیے۔ لہذا اپنے گھر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر جو باصلاحیت طلبہ ہیں ان کو اس کے اندر داخل کریں، اپنے معاشرے کے اندر سے ایسے افراد پیدا کریں جو اس دین کی حفاظت اور جو بدعات اور خرافات اور رسم و رواج ہیں اس کی اصلاح کا کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔